اسلام آباد کے علاقے طلائی میں نماز جمعہ کے دوران مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں خودکش دھماکہ، 31 افراد شہید، 150 سے زائد زخمی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے دھماکے سے پہلے فائرنگ کی آوازیں بھی آئیں۔ تمام زخمیوں کو پیمز اور پولی کلینک اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شہر کے تمام اسپتالوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے سیکیورٹی گارڈز نے حملہ آور کو چیلنج کیا، جس کے جواب میں اس نے فائرنگ کی اور نمازیوں کی آخری قطار میں اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ بھارت عبرت ناک شکست کے بعد اپنی پراکسیوں کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہے۔ بھارت اور طالبان کے گٹھ جوڑ کے تانے بانے مل رہے ہیں۔ مجلس وحدت مسلمین کا سانحے پر 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ اسلام آباد کے علاقے طلائی میں خودکش حملہ کرنے والے بمبار کی شناخت ہو گئی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ آور افغان نہیں لیکن کئی بار افغانستان گیا۔ ملک بھر میں ہونے والی دہشت گردی میں ہمسایہ ملک شامل ہے۔ بھارت کی دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ثبوت دے چکے ہیں۔ دہشت گرد آسان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مئی میں جو بھارت کے ساتھ ہوا اس کی پراکسیز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ آور کا تعلق پشاور سے ہے، جس کی عمر 32 سال ہے۔ افغانستان میں موجود مختلف دہشت گرد گروہ طالبان رجیم کی سرپرستی میں خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان میں ہر دہشت گرد کارروائی کے پیچھے افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے عناصر کو غیر ملکی پشت پناہی حاصل ہے۔ دشمن پاکستان کے امن، یکجہتی اور ترقی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ قوم ان کے خلاف متحد ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا اسلام آباد کی مسجد خدیجۃ الکبریٰ کا دورہ، مغرب کی نماز ادا کی، خودکش دھماکے مقام کا معائنہ کیا، صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ معصوم نمازیوں اور مساجد پر حملے کرنے والے خارجی صفاق درندے ہیں۔ واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو جلد گرفتار کیا جائے گا۔ طلال چودھری نے بتایا کہ شہداء میں آئی جی اسلام آباد کا کزن بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد میں خودکش دھماکے کی مذمت، شہادتوں پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں واقعے کی مکمل تحقیقات کرنے اور ذمہ داروں کا تعین کر کے فوری سزا دینے کی ہدایت کر دی۔ کہا ملک میں شرپسندی اور بے امنی پھیلانے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی بھی خودکش حملے کی مذمت۔ کہا مسجد میں نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت، دین اور قومی ضمیر پر حملہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے دھماکہ افسوسناک اور قابل مذمت قرار دیا۔ کہا حملہ آور کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا دھماکے پر رنج و غم کا اظہار۔ کہا مسجد میں خودکش حملہ انسانیت دشمنی کی بدترین مثال ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا انتہائی بزدلانہ عمل ہے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ انسانیت، دین اور معاشرتی اقدار پر حملے کسی صورت برداشت نہیں کیے جا سکتے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹھسوری نے کہا کہ دھماکے میں بھارتی اسپانسر دہشت گرد عناصر ملوث ہیں۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کا بھی گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اسلام آباد خودکش دھماکے کی شدید مذمت۔ کہا دہشت گرد کسی صورت میں سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو اسلام آباد انتظامیہ کی بھرپور مدد کی ہدایت کر دی۔ زخمیوں کے لیے متعلقہ بلڈ گروپ کا خون بھی مہیا کرنے کا حکم۔ زخمیوں کے علاج کے لیے تمام تر میسر وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ کہا دکھ کی اس گھڑی میں شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ طلائی بم دھماکے کی شدت کو دل سے محسوس کیا۔ مریم نواز نے بسنت سے متعلق اپنی کل کی تمام مصروفیات منسوخ کر دی۔ امریکہ کی اسلام آباد کی مسجد میں خودکش دھماکے کی شدید مذمت۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا شہید و زخمی افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ کہا امریکہ امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے خودکش حملے پر دکھ اور غم کا اظہار کیا۔ کہا عبادت گاہ میں تشدد ناقابل قبول اور انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ خودکش دھماکے پر صدمہ اور افسوس ہوا۔ مشکل گھڑی میں آسٹریلیا پاکستان کے ساتھ ہے۔ کراچی میں فرانسیسی کونسل جنرل نے خودکش حملے کو افسوسناک قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اور ازبکستان کے درمیان باہمی تجارت کو 2029 تک $2 ارب تک لے جانے کا عزم۔ دونوں ملکوں کے نجی شعبے کے درمیان $3 ارب سے زائد کے سمجھوتوں کو اہم پیش رفت قرار دیا۔ پاکستان ازبکستان بزنس فورم سے خطاب میں ازبک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ کہا گزشتہ بزنس فورم کی بدولت تجارتی سرگرمیاں $45 کروڑ تک پہنچی، مگر اس میں مزید اضافے کی صلاحیت ہے۔ ازبکستان میں چاول اور آلو کی بہت ڈیمانڈ ہے جسے پاکستان پورا کر سکتا ہے۔ ازبک صدر نے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی سمجھوتوں پر مؤثر عمل درآمد کے عزم کا اظہار کیا۔ دفتر خارجہ نے پاکستان اور ازبکستان کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا۔
اعلامیے کے مطابق پاکستان نے ازبک ٹرانزٹ کارگو کو اپنی بندرگاہوں اور سڑکوں کے استعمال کی پیشکش کی، جبکہ ازبکستان، افغانستان اور پاکستان کے ریلوے منصوبے کو متفقہ طور پر منظور کیا۔ ایوان صدر میں ازبک صدر کو نشان پاکستان کا اعزاز دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی فیملی نے پمس کی میڈیکل رپورٹ اڈیالہ جیل حکام سے وصول کر لی۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی تفصیلی میڈیکل رپورٹ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے ذریعے ان کی فیملی کو دے دی گئی ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو دائیں آنکھ میں بینائی کم ہونے کی شکایت تھی۔ اڈیالہ جیل میں ماہر امراض چشم نے تفصیلی معائنہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ میں سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن کی تشخیص ہوئی ہے۔ ماہرین کی سفارش پر انہیں ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات پمس منتقل کیا گیا، جہاں ان کا آپریشن تھیٹر میں علاج تقریباً 20 منٹ میں مکمل کیا گیا۔ علاج کے بعد معمول کی ہدایات کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کو ڈسچارج کیا گیا۔ علاج کے لیے بانی پی ٹی آئی کی رضامندی حاصل کی گئی تھی۔ تحریک انصاف کا سینٹ میں ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ، حکومت پر تنقید۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس نے کہا کہ سیاست کو دشمنی میں تبدیل نہ کریں، بانی سے ملاقات ان کی فیملی کا حق ہے، اگر نواز شریف کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو ان کے حق میں بولتے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا ملاقات نہ ہونے پر پی ٹی آئی کو عدالت جانے کا مشورہ، کہا بانی پی ٹی آئی نے جو بیج بوئے اس کی فصل کاٹنا پڑے گی۔ سیاست کو دشمنی اور گالی میں کس نے بدلا، سب جانتے ہیں۔ 9 مئی دیکھیں یا 26 نومبر، پی ٹی آئی کا ماضی کا ریکارڈ پرامن احتجاج کا نہیں ہے۔ سینیٹر ایمل ولی نے کہا کہ قائد حزب اختلاف چاہتے ہیں کہ ایک قیدی پورے پاکستان کے عوام پر حاوی ہو، یہ عوام کے ترجمان بنے نہ کہ ایک ٹولے کے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات، یادداشت پیش کی۔ یادداشت کے متن میں کہا گیا کہ جب بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی تکلیف میں شدت آئی تب پمس کے ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی پمس میں خفیہ اور اجرت میں طبی عمل کی خبریں سامنے آئیں۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے بات کرنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی طبی رپورٹس فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ 1 ہفتہ گزر جانے کے باوجود گھر والوں کو رپورٹس نہیں دی گئیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ایک بار پھر درخواست کی ہے کہ بانی کی رپورٹس دی جائیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آج بھی آئین و قانون کی پاسداری کے لیے آئے ہیں۔ 8 فروری کو ہم نے پہیا جام ہڑتال کی کال دی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ رنگ، نسل اور مذہب کی بنیاد پر تفریق کا خاتمہ کرنا ہوگا، دنیا میں امن و ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ واشنگٹن میں ینگ لیڈرز کے استقبالیے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عدم برداشت کے مقابلے میں مکالمے کو فروغ دینا ہوگا۔ نوجوان نسل دنیا میں مثبت تبدیلی کے لیے بھرپور کردار ادا کرے۔ بین المذاہب ہم آہنگی کا فروغ وقت کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں، 24 خوارج مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ضلع اور اکثری میں خفیہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 14 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ ضلع خیبر میں فائرنگ کے تبادلے میں 10 خوارج مارے گئے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا خیبر پختونخوا میں کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ عمان میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات، ایرانی وفد کی نمائندگی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کی۔ امریکہ کی نمائندگی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور داماد جیرڈ کشنر نے کی۔ مذاکرات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ بات چیت مثبت رہی۔ دوسری جانب ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ سفارتکاری ناکام ہوئی تو صدر ٹرمپ کے پاس دیگر آپشنز بھی ہیں۔ لاہور کی ہر چھت پر بسنت کی محفلیں، من چلے پتنگیں اڑانے اور پیچے لڑانے میں مصروف، پتنگ کاٹنے پر بو کاٹا اور ہلا گلا، کئی چھتوں پر مہمان زیادہ ہونے کے باعث شفٹیں، دوسرے ممالک سے بھی پاکستانیوں کی بسنت کے لیے آمد، بسنت انجوائے کرنے والے سب ہی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے شکر گزار۔ بسنت پر لاہور کی فضا لذیذ کھانوں کی خوشبو سے مہک اٹھی، ہر چھت پر پرتکلف دعوتیں، بچے مرد خواتین سبھی کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की दुकानदारों से डोर और पतंगे महंगी ना बेचने की अपील, शहरियों को भी एहतियात का मशवरा। कहा पतंगबाजी के लिए धाती तार और चरखी का इस्तेमाल गैर कानूनी है, बाइक की बजाय हर रूट पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि हर शहरी, नौजवान और वालिदैन की जिम्मेदारी है कि कानून पर अमल करें, अपनी और दूसरों की हिफाजत यकीनी बनाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है अवाम महफूज पसंद मनाएं और दूसरों को भी महफूज रखें। कोई मोटरसाइकिल सवार सेफ्टी रॉड के बगैर सड़कों पर ना आए। ICC T20 वर्ल्ड कप का कल से आगाज होगा। पाकिस्तान टीम ग्रुप ए में अपना पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। मैच की तैयारी के लिए ग्रीन शर्ट्स की कोलंबो में भरपूर प्रैक्टिस, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशकें की। मैच के दौरान बारिश की भी पेशगोई की गई है। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। दीगर मैचों में वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड का सामना करेगी, जबकि भारत की टीम अमेरिका के मद्दे मुकाबिल होगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है भारत के खिलाफ हुकूमती फैसले के बाद बाकी मैचेस लाजमी जीतने का कोई दबाव नहीं है। बारिश किसी के कंट्रोल में नहीं, कोशिश है कि तमाम मैचेस जीतें। कप्तान ने कहा कि वो नंबर 3 पर ही बैटिंग करेंगे, फिलहाल तब्दीली की जरूरत नहीं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि टीम के लिए जो बेस्ट होगा वो खेलेगा, फखर जमान हो या बाबर आजम, अगर बेस्ट में जगह नहीं बनेगी तो नहीं खिलाएंगे। नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम के बैटर मैक्स ने कहा कि पाकिस्तान मजबूत टीम है, अंदाजा है कि उसे हराना मुश्किल है। रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान तनख्वाहदारों ने 315 अरब रुपए का टैक्स अदा किया। टैक्स वसूली में 30 अरब रुपए यानी 10.5% इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में टैक्स वसूली 285 अरब रुपए थी। ज़राए FPR के मुताबिक तनख्वाहदार तबके का टैक्स रियल एस्टेट सेक्टर से दुगने से ज्यादा रहा। तनख्वाहदार तबका अपनी मजमूई आमदन का तकरीबन 38% टैक्स देता है, जो खित्ते के ममालिक में सबसे ज्यादा है। इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि टैक्स वसूली का बोझ मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर ही डाला जा रहा है। ज्यादातर टैक्स बोझ तनख्वाहदार अफराद और सनतकारों पर पड़ रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि रवा माली साल तरसीलात ज़र 42 अरब डॉलर से ज्यादा होंगी। महंगाई काबू में है, मालियाती शोबा मुस्तहकम है, तवज्जो माशी नमू पर है। रवा माली साल की 10.5 अरब डॉलर अदायगियों में से 6 अरब डॉलर अदा कर दिए। माशी नमू के हुसूल के लिए पेशरफ पायदार है और ये सिलसिला आइंदा 2 साल बरकरार रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि नए करेंसी डिजाइन के नोट ईद पर दस्तयाब नहीं होंगे। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नए नोट की प्रिंटिंग और मुनासिब स्टॉक के बाद इजरा में वक्त लगेगा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के वज़ीर दाखिला का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। बाहमी मफादात के शोबों में इश्तिराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत। UAE और रवांडा के वज़ीर दाखिला से मुलाकातें। ACC ऑफिस का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि UAE पुलिसिंग निज़ाम से अमली इस्तिफादे के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम्स फायदेमंद होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है साने गुल प्लाजा के मुतासरीन को अदायगी शुरू कर दी गई है। मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और कारोबारी सामान के नुकसान का तखमीना लगाकर मजीद अदायगियां भी की जाएंगी। माय कराची नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर उनका कहना था कि ऐसे सानिहात से महफूज रहने के लिए हर शख्स के ताउन की जरूरत है। रमजानुल मुबारक में गुल प्लाजा के मुतासरीन को बिला मुआवजा 1200 स्टॉल्स लगाकर देने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पोलो ग्राउंड में स्टॉल्स लगाए जाएंगे। रमजानुल मुबारक ताजरों का सीजन होता है, उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। पीपल्स पार्टी सानहे गुल प्लाजा के मुतासरीन के गम में बराबर की शरीक है। नौ मई के मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के मुबैना तौर पर मुलविस होने के मामले की तहकीकात।
روزنامہ جنگ میں ارشد عزیز ملک کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فورینسک لیب اور نادرا سے حاصل ہونے والی تازہ رپورٹس میں شواہد سہیل آفریدی سے منسلک ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ فورینسک ماہرین نے تصدیق کی ہے کہ ویڈیو میں موجود شخص سہیل آفریدی ہی ہے۔ اب اس معاملے کا فیصلہ ہونا ہے کہ ویڈیو تصویر کا پشاور کے 9 مئی کے واقعے سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ عدالت نے 14 فروری کو مکمل رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ عدالتی حکم کی صورت میں پولیس وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے تفتیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ پولیس پر 9 مئی سے متعلق پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ پولیس پر فخر ہے کہ یہ کسی دباؤ میں نہیں آ رہی۔ جو لوگ ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں وہ ایسا نہ کریں، پولیس کو سیاست میں مت گھسیٹیں۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ بند کمروں میں فیصلوں سے بہت نقصانات ہوئے، پولیس میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں کی جا رہی ہے۔ غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہاں امن قائم نہیں ہو رہا، دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے کے پی پولیس ترمیمی ایکٹ 2024 کو کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ کے پی پولیس ایکٹ میں ترامیم پولیس کو سیاسی آلہ بنا دیتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا عمومی اختیار پالیسی معاملات تک محدود ہے، انفرادی افسران کی تعیناتی یا تبادلوں تک نہیں۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ غیر سیاسی اور خود مختار پولیس آئینی ضرورت ہے۔ آئی جی پولیس سے فیلڈ کمانڈرز کی تقرری کا اختیار واپس لینا غیر قانونی ہے۔ آئی جی کو بائی پاس کر کے فیلڈ کمانڈرز پر کنٹرول کمانڈ سٹرکچر کو توڑ دیتا ہے۔ گریڈ 18 اور اس سے اوپر سینئر پولیس افسران کی تقرریاں وزیر اعلیٰ کی منظوری سے مشروط کرنا غیر آئینی ہے۔ روزمرہ کے انتظامی امور، تبادلے اور تعیناتیاں آئی جی کے پاس ہونی چاہیے تاکہ کمانڈ مربوط اور نظم و ضبط برقرار رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ اعتماد صرف تقرریوں سے نہیں آتا، اعتماد تب ہوتا ہے جب ادارے انصاف فراہم کریں، مواقع برابر ہوں اور خدمات شفاف ہوں۔ جمہوری اعتماد تب بنتا ہے جب اختلاف کے باوجود احترام کے ساتھ کام کیا جائے۔ سی پی اے کانفرنس کے اختتامی روز خطاب میں مراد علی شاہ نے کہا کہ اس کانفرنس نے بروقت اور عملی تجاویز پیش کی ہیں۔ اس طرح کی کانفرنسز اداروں کو مضبوط کرتی ہیں۔ سندھ مکالمے پر یقین رکھتا ہے اور ثقافت بہترین مکالمہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے بلوچستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ حکومت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی سرمایہ کاروں نے توانائی، معدنیات اور زراعت میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی۔ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت اور سازگار ماحول فراہم کرے گی۔ امریکہ کی پاکستان کے ریکوڈک منصوبے کے لیے $1 ارب 30 کروڑ قرض کی منظوری۔ امریکی صدر ٹرمپ کے والٹ پروجیکٹ کے تحت یہ قرض امریکی ایکسپورٹ امپورٹ بینک دے گا۔ واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم معدنیات کی ترسیل کو محفوظ بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں سپلائی چین کے نئے ذرائع بنانے، محفوظ و قابل بھروسہ ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک نیٹ ورکس کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ لاہور میں پتنگ بازی کے دوران مختلف واقعات میں 2 افراد جاں بحق، 31 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعات پر افسوس کا اظہار، بائیک پر سیفٹی راڈ کی تنصیب پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی ہدایت، دھاتی ڈور کے انسداد کے لیے کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر بھی پتنگ بازی کے شوقین نکلے۔ لاہور کے علاقے رنگ محل پہنچتے ہی پتنگ اڑائی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ عوام حکومتی SOPs پر عمل کر کے محفوظ پسند بنائیں۔ سیٹنری کراچی لٹریچر فیسٹیول کا آغاز، گل پلازا اور اسلام آباد دھماکے کے شہداء کے لیے افتتاحی تقریب کے آغاز میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ ادب و ثقافت کسی معاشرے کی جان ہوتی ہے۔ تقریب سے فرانسیسی کونسل جنرل اور برطانوی ڈیپٹی ہائی کمشنر کا بھی خطاب۔ سینیٹر شیری رحمان اور معروف ادیب ناصر عباس نے کی نوٹ تقاریر کی۔ ناصر عباس نیّر نے کہا کہ کلونیلزم معاشرے کی اجتماعی یادداشت پر ضرب لگاتا ہے۔ KLF کل اور پرسوں بھی جاری رہے گا۔ ICC انڈر 19 ورلڈ کپ کے فائنل میں بھارت نے انگلینڈ کو 100 رن سے ہرا دیا۔ بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹس کو نقصان پر 411 رن بنائے۔ انگلینڈ کی ٹیم 42ویں اوور میں 311 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ میچ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیا گیا۔
سندھ حکومت اور محکمہ کھیل کے زیر اہتمام 2 روزہ تھر سپورٹس فیسٹیول کا آغاز۔ منی میراتھن میں 1000 سے زائد لڑکے اور لڑکیوں کی شرکت، اونٹ ریس، رسا کشی اور کرکٹ کے بھی مقابلے۔ تیرے ابو نے منت مان کے جو بیٹی لی تھی وہ ان کے لیے اتنی بڑی آزمائش بن جائے گی۔ مدعی خود میرے پاس چل کر آئی ہے، ساری رکاوٹوں کو پھلانگ کر جو دنیا نے اس کے اور قانون کے درمیان کھڑی کی۔ میں پاکیزہ کا کیس فائل کروں گی۔ اور جیو کی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ کی نئی قسم میں ایک فیصلہ کن موڑ آ گیا۔ کئی ماہ کی خاموش اذیت کے بعد پاکیزہ نے ہراساں کرنے والے یاسین کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے میں پاکیزہ کے گھر والے اس کے ساتھ نہیں، اس کا شوہر بھی اس فیصلے کے حق میں نہیں۔ کیا بیرسٹر سمن اور پاکیزہ یہ جنگ تنہا لڑ پائیں گی؟ کیا ملزم کو اس کے کیے کی سزا ملے گی؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ ہر بدھ اور جمعرات 8 بجے صرف جیو پر۔